اور اگر جو آئے وہی سمائے تو بھائی پھر وہ آپ کی برادری ہے. آج ترقی کا دور ہے, لوگ تو اپنے ووٹ بڑھاتے ہیں, آپ کیوں بڑھا رہے ہیں تھام کر. اب مولوی ثناء اللہ صاحب کو جب جواب ملا نا ترکی بترکی, تو خیر ملا باشد کو چوپنا شواد کہنے لگا مولانا آپ ٹال تو گئے, لیکن یاد رکھیے ہماری نسبت اونچی ہے, آپ کی نسبت چھوٹی ہے. آپ حنفی کہلاتے ہیں, ہم محمدی کہلاتے ہیں. مولانا نے فرمایا کہ نسبت کا اصل مقصد تعارف اور پہچان ہوتا ہے. چھوٹی نسبت میں جتنا تعارف ہے وہ بڑی میں نہیں ہوتا. ملتان کے لفظ میں پنجاب بھی آ گیا ہے, پاکستان بھی آ گیا ہے. حنفی کے لفظ میں اہل سنت ہونا بھی آ گیا ہے, مسلمان ہونا بھی آ گیا ہے. تو چھوٹی نسبت میں تعارف زیادہ ہوتا ہے. ہاں مولانا نے فرمایا کہ بڑی نسبت بعض اوقات کسی عیب کو چھپانے کے لیے ہوا کرتی ہے. فرمایا دیکھیے یہ اس طرف محلہ آباد ہے, ہم اس طرف جا کر کسی شریف عورت سے پوچھتے ہیں کہ آپ کون ہیں, وہ تعارف کرائے گی میں فلاں کی بیٹی ہوں, فلاں کی بیوی ہوں, فلاں کی ماں ہوں, فلاں کی بہن ہوں. یہ اسی دور کا تعارف ہے نا. لیکن ذرا ادھر جا کے پوچھیں گے تو یہ بیچاری کیا بتائے, یہ کہے گی میں اللہ کی بندی ہوں. اب یہ اس پر فخر کرے کہ وہ عورت تو مشرک ہے, اپنا تعارف کراتے وقت کبھی باپ کا نام لیتی ہے, کبھی بھائی کا نام لیتی ہے, کبھی خاوند کا نام لیتی ہے, کبھی بیٹے کا نام لیتی ہے, اور میں موحد ہوں کہ میں تو خدا کے سوا کسی کا نام لیتی ہی نہیں. تو بھائی بعض اوقات اصل میں یہ ہو جاتا ہے, مولانا نے فرمایا کہ بڑی نسبت جو ہوتی ہے وہ کسی عیب کو چھپانے کے لیے ہوتی ہے. اب انہوں نے غصے میں آ کر لکھ دیا کہ حنفی کہلانا ایسا جیسے حرامزادہ کہلانا. لیکن بات سیدھی ہے, جس آدمی کو اپنے باپ کا پتہ ہے وہ اپنے باپ کا نام بتائے گا, اور جس کو پتہ نہیں وہ کہے گا جی میں تو اللہ کا بندہ ہوں. اب وہ جتنا چاہے فخر کرے اپنی اس نسبت پر. دیکھیے سارے رسالے کی بنیاد اس جھوٹ پر ہے کہ حنفی جو ہوتا ہے یہ اہل سنت نہیں ہوتا, نہ وہ مسلمان ہوتا ہے, وہ عیسائیوں سے بدتر ہے, وہ مرزائیوں سے بدتر ہے, وہ کافر ہے, معاذ اللہ وہ حرام زادہ ہے. حنفیت اور سوشلزم دونوں پلید ازم ہیں, ایک جیسے. یہ سارا رسالہ اس جھوٹ کی بنیاد پر لکھا گیا ہے. آگے لکھتے ہیں مقلد تو انسان کو جانور کہنے کے مترادف ہے, کیونکہ تقلید جانور کے گلے میں پٹا ڈالنے کو کہتے ہیں. تقلید کسے کہتے ہیں؟ جانوروں کے گلے میں پٹا ڈالنا. خیر حافظ صاحب بھی یہی کہا کرتے ہیں مناظروں میں. حافظ عبد القادر صاحب روپڑی میرپور کے مناظرے میں کہنے لگے کہ تقلید بھی کوئی اچھی چیز ہے, یہ تو جانوروں کے لیے ہوتی ہے. چنانچہ انہوں نے یہ فرمایا کہ قرآن میں آتا ہے قلائد کا لفظ اونٹوں کے لیے. ان جو بیت اللہ کی نیاز کے اونٹ تھے کہ ان کے گلوں میں قلادے ڈالے جاتے تھے, وہاں سے تقلید کا لفظ نکلا ہے. میں نے کہا مولا حافظ صاحب وہ قلادہ کس لیے ڈالتے تھے سارے مسلمان جانتے ہیں, اس لیے کہ اس کو کوئی چھیڑے نہ. خبردار اگر آئندہ مقلدین کو چھیڑا تو اس لیے ہوتا ہے نا. اچھا کبھی آپ میں حاجی حضرات ہیں, کبھی کسی نے دیکھا آپ میں سے کہ معاذ اللہ کسی خنزیر کے گلے میں قلادہ ڈال کر لے جا رہے ہو کھانے کا بھی کنیاز بنا کر؟ دیکھا کبھی؟ نہیں لے جاتے نا. تو بہرحال انہوں نے یہ بات کہی بار بار مناظرے میں, حافظ عبد القادر صاحب نے, کہ تقلید تو ہے ایک پٹا جانور کے گلے میں ڈالا جاتا ہے,
میں نے کہا تقلید کے معنی ہار بھی ہوتا ہے اور پٹا بھی، اس سے ہمیں انکار نہیں. ہار انسانوں کے گلے میں ڈالا جاتا اور پٹا جانور. تو میں نے کہا بات نظر اپنی اپنی، پسند اپنی اپنی. چونکہ ہم انسان ہیں، ہم نے انسانوں والا معنی یاد کر رکھا ہے. بھئی جانوروں کو جانوروں والا معنی پسند ہے، تو ہمیں اس سے کیا غرض، وہ جو چاہیں یاد رکھیں. حافظ صاحب کہنے لگے کہ اس کا معنی ہار کہیں نہیں آتا. میں نے مترجم غیر مقلدین کی جو مشکات شریف ہے اس سے وہ حدیث نکالی، واضح العلم اندہ غیر اہلہی کا مقلد الخنازر الجواہر اللؤلؤ والمرجان. نیچے ترجمہ لکھا ہوا ہے ہار ڈالنا. میں نے کہا حافظ صاحب دو مسئلے اس حدیث سے ثابت ہوئے، ترجمہ آپ غیر مقلدوں کا ہے. ایک تو یہ کہ تقلید وہ ہار ہے جو ہیرے جواہرات اور سچے موتیوں کا ہار ہے، یہ اس حدیث سے نکل رہا ہے. دوسرا یہ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ یہ ہار ان کے لائق نہیں، وہ جن کا ذکر ہے اس میں. سمجھائی ہے نا؟ تو خیر بہرحال وہ یہ کہتے تھے کہ کہیں بھی اس کا معنی ہار نہیں، میں نے اللہ کے نبی کی حدیث میں معنی بتا دیا کہ ہار ہے. نعرہ تکبیر. اب دیکھیے یہ سب انسانوں کو معاذ اللہ مقلدین کو جانور کہہ رہے ہیں اور انہیں یہ پتہ بھی نہیں کہ کون کون آ رہے ہیں اس مد میں. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ بھی مقلد ہیں، حضرت سید علی حجویری رحمۃ اللہ تعالی علیہ، خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ، جنہوں نے ہزاروں کافروں کو مسلمان کیا. امت پر احسان ہے یا نہیں جی؟ لیکن احسان کا بدلہ یہ ہے کہ معاذ اللہ یہ کہتا ہے کہ ایسے لوگوں کو آپ انسان بھی نہ سمجھیں. انا للہ و انا الیہ راجعون. پھر اسی پر یہ آگے لکھ رہے ہیں، میں اس کے ایک دو اور جملے سنا دوں گا آپ کو، کوئی کہے نہ کہ ساری باتیں نہیں بتائی ہماری. یہ دیکھیے ہم تقلید کرتے ہیں کن کی؟ سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی. اب یہ ہماری تقلید کے رد میں قرآن کی آیت پیش کر رہا ہے. حنفیوں کے خلاف لکھا ہے نا، سارا یہ ہے میم محمدی اور ہے حنفی میم ہے بنا کر لکھا ہے. تو ہمیں کہتا ہے، قرآن کہتا ہے وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ. اب یہ شیطان کا لفظ سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ پر، امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ پر، امام مالک رحمۃ اللہ تعالی علیہ پر، امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ پر چشمہ کر دیا ہے. لعنت بے شمار. کیوں بھئی یہ قرآن پاک کی آیت اسی لیے نازل ہوئی تھی جی؟ ہمارے جواب میں یہ آیت لکھی جا رہی ہے. ہم کن کی تقلید کرتے ہیں؟ ائمہ کی. شافعی، امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی. لیکن یہ بات تو غلط ہے، اگر ائمہ اربعہ معاذ اللہ شیاطین ہے تو دنیا میں مسلمان ہے کون پھر جی؟ لیکن اگر اب میں بتا دوں کہ شیطان تو غیر مکلف تھا تو پھر یہ دوست ناراض ہو جاتے ہیں. تاج و تخت ختم نبوت زندہ باد. تاج و تخت ختم نبوت زندہ باد. دیکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا کہ آدم علیہ السلام کو سجدہ کرو. یہ حکم تھا، دلیل نہیں تھی. حکم تھا، دلیل نہیں تھی. اب جن لوگوں کا جن میں تقلید کا مادہ موجود تھا کہ بس حکم سنتے ہی دلیل کی انتظار ہی نہیں کرنی، عمل شروع کر دینا ہے، اسی کا نام تقلید ہے نا. اللہ کے نبی تو اس کو خوبی فرماتے ہیں جن لوگوں پر میں نے اسلام پیش کیا
سب نے میری نبوت کی دلیل کا مطالبہ کیا، لیکن ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دلیل کا مطالبہ، کیوں بھی جو بغیر دلیل کے ایمان لے آئے یہ ایمان مقبول ہے یا نہیں؟ یہ تقلید تو مقام صدیقیت ہے، ان کو کہاں نصیب؟ تو خیر وہ فرشتے تو سب سجدے میں گر گئے، اور وہ جو تھا دلیل کا انتظار کرنے والا وہ اکڑ کر کھڑا ہو گیا، کہنے لگا انا خیر منہ، اور وہ بات ایسی یاد کر لی ہے اس دن سے کہ آپ کسی کا نام لیں کہ حضرت مجدد رفسانی رحمت اللہ تعالی علیہ کتاب و سنت کی روشنی میں یہ مسئلہ بیان کرتے ہیں، غیر مقلد دکاندار بھی ہوگا کہے گا جی انا خیر منہ، میں مجدد صاحب سے زیادہ دین سمجھتا ہوں۔ آپ امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ تعالی علیہ کا نام لیں کہ انہوں نے کتاب و سنت کی روشنی میں یہ مسئلہ بیان فرمایا ہے، غیر مقلد کہتا ہے انا خیر منہ۔ آپ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام لیں 20 تراویحوں میں، طلاق ثلاثہ میں، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام لیں اذان جمعہ میں، لیکن غیر مقلد کہتا ہے انا خیر منہ۔ یہ سب کے مقابلے میں دعویٰ رکھتا ہے کہ میں ہی بہتر ہوں اور کوئی بھی بہتر نہیں، حالانکہ وہ اللہ کے نبی کے اتنے جلیل قدر صحابی ہیں۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لو کانا بعدی نبی لکانا عمر، اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو وہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوتے، اور آپ فرماتے ہیں عمر جس گلی میں تم پاؤں رکھ دو وہاں وہ کون بلا نہیں نہ آتا، پکی بات ہے۔ آپ کو اپنے نبی کی بات پر پکا ایمان ہے نا؟ دیکھو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 20 تراویح کی گلی میں قدم رکھ دیا ہوا ہے، کبھی آپ نے انہیں آتے دیکھا جی؟ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اعلان فرمایا کہ 3 طلاقیں 3 ہی ہوتی ہیں ایک مجلس کی، کبھی آپ نے آتے دیکھا اس کو؟ ادھر اس گلی میں وہ نہیں آتے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ان سے خدا کے فرشتے بھی حیا کرتے ہیں، خدا کے فرشتے بھی، لیکن اگر ان سے حیا نہیں کرتا تو غیر مقلد نہیں کرتا۔ یہ کہتا ہے کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بدعتی ہیں اذان کے بارے میں، رسالے لکھے ہیں، فتاوی ستاریہ اٹھا کر دیکھیں، رسالے کا نام ہی ہے اقامت الحجہ علی ان اذان الاول یوم الجمعۃ ببدعہ، کہ یہ جو اذان ہے یہ بدعت ہے۔ خدا کے فرشتے تو حیا کریں اور یہ حیا نہ کریں۔ اصل میں رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ایک دعا یاد آ گئی، میں اس کا ترجمہ مختصر کر ہی دوں۔ آپ نے بہت سی دعائیں مانگی ہیں، ایک دعا یہ بھی مانگی اللہم لا یدرکنی زمان لا یتبع فیہ العلیم ولا یستحیا فیہ من العلیم، اے اللہ تبارک و تعالی مجھے وہ زمانہ نہ دکھانا لا یتبع فیہ العلیم جس میں علماء کی اتباع، پیروی اور تقلید کا انکار کر دیا جائے گا، ولا یستحیا فیہ من الحلیم، اور دین کے اکابر کی حیا آنکھوں سے اٹھ جائے گی۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس فرقے کی نفسیات بتا دی ہے۔ تقلید نام ہے اکابر کی شرم کا۔ اکابر نے آپ کو دین بتا دیا، آپ نے آنکھیں جھکا لی کہ حضرت صحیح ہے، آپ نے عمل کر لیا، اور ترک تقلید نام ہے اکابر کی شرم ختم کر دینا۔ اللہ کے نبی فرما رہے ہیں ولا یستحیا فیہ من الحلیم۔ تو یہ رسالے والا بیچارہ لکھ رہا ہے
کہتا ہے کہ ہم تو اللہ کے نبی کے زمانے سے ہیں، اللہ کے نبی دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ مجھے تو شکل بھی نہ دکھانا ہے، وہ زمانہ بھی نہ ہو جس زمانے میں یہ دنیا میں کہیں پیدا ہو جائے، یہاں ہونا تو کجا۔ تو خیر کہ حنفی کا محمد الرسول اللہ پڑھنا اور اہل سنت کا دعویٰ کرنا ٹھیک نہیں۔ جب وہ سنت رسول پر چلتا نہیں، اپنے امام کی سنت پر چلتا ہے، تو اسے زیب نہیں دیتا کہ وہ محمد رسول اللہ ساتھ پڑھے اور اہل سنت ہونے کا دعویٰ کرے۔ جو شخص اپنے آپ کو حنفی کہلاتا ہے اس کو نجات کی توقع نہیں رکھنی چاہیے۔ واہ! حافظ عبد القادر صاحب نے فقیر والی میں تقریر کرتے ہوئے کہا، کہنے لگے کہ یہ قرآن پاک جو ہے 113 صورتیں تو قرآن ہیں اور سورت فاتحہ ام القرآن ہے، یہ ان کی ماں ہے، یہ 113 صورتیں اس ماں کی اولاد ہیں۔ ان 113 صورتوں کا ادب یہ ہے کہ جب امام یہ صورتیں پڑھے تو تم خاموش رہو، لیکن ام القرآن کے بارے میں یہ حکم نہیں ہے۔ دوسری یہی بات انہوں نے کہی جو رسالے والے نے کہی ہے کہ جنت میں صرف ہماری جماعت جائے گی، ہمارا فرقہ۔ وہاں ملک محمد حسین صاحب ہیں، انہوں نے بعد میں جا کر وہ کھانا جب کھانے لگے تو کہا کہ آپ صاحب تقریر آپ کی سنی ماشاءاللہ، پہلی بات تو آپ نے یہ فرمائی کہ سورت فاتحہ ام القرآن ہے، قرآن نہیں ہے۔ اس کا مطلب یہی ہمیں سمجھ میں آیا ہے کہ ماں خاندان سے خارج ہوتی ہے، گھر سے۔ تو اگر آپ کے غیر مقلدوں نے ماں کو آج ہی گھروں سے نکال دیا تو وہ آپ کو کتنی دعائیں دیں گی؟ دوسری بات آپ یہ فرمائیں کہ یہ اولاد کی تو کا ادب تو احترام اتنا ہو کہ وہاں بات آپ خاموش رہیں، اور ماں باپ کے بارے میں تو قرآن کہتا ہے لا تقل لہما اف، تو یہ ماں کے سامنے بڑ بڑ کرنے کی اجازت آپ کیوں دے رہے ہیں؟ حافظ صاحب خاموش۔ اس کے بعد انہوں نے پوچھا کہ حافظ صاحب یہ آپ نے ماشاءاللہ جنت دوزخ کا بیان بتایا، بڑی اچھی بات تھی، یہ جنت کتنی بڑی ہے؟ انہوں نے کہا کہ اللہ ہی بہتر جانتے ہیں، اس کی لمبائی تو خدا کے سوا کسی کو پتہ ہی نہیں، چوڑائی البتہ اتنی ہے کہ 7 آسمان اور 7 زمینیں ایک طرف ہوں تو یہ صرف چوڑائی بنتی ہے۔ ملک صاحب کہنے لگے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مرضی ہے، جو چاہے کرے، کوئی پوچھنے والے نہیں، لیکن اتنی بڑی جنت اگر صرف آپ کے فرقے لیے بنانی تھی، جانے آپ ہیں چند لوگ وہاں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اگر مجھے یہ فرماتے کہ یہ دنیا بھر کے غیر مقلد اکٹھے کر کے اپنے بھٹے کے گیڑ میں بٹھا لو، تو میرے تو بھٹے کا گیڑ بھی نہیں بھرتا۔ ساری دنیا میں جتنے مذاہب اور مسلک ہیں سب سے کم تعداد ان کی ہے پوری دنیا کی۔ تو اگر اتنے کے مٹھی بھر لوگوں کے لیے خدا نے اتنی بڑی جنت بنا دی ہے، تو بہرحال اس کا بھی یہی انداز ہے کہ نجات صرف ان کو ملنی ہے۔ آگے آخری بات ہے جو بڑے دھوکے والی اس نے کہی ہے، وہ میں اس کے لفظوں میں سناتا ہوں۔ آپ تو امام ابو حنیفہ کی تقلید کرتے ہیں، اگر آپ موسیٰ علیہ السلام کی تقلید بھی کریں تو بھی نجات نہیں۔ اس میں اصل میں اس نے ایک بہت بڑا دھوکہ دیا ہے کہ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تورات لا کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پڑھنی شروع کی، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر آج موسیٰ علیہ السلام بھی یہاں ہوتے تو وہ میری تابعداری کرتے۔ اس سے اس نے نکالا یہ ہے کہ جب موسیٰ علیہ السلام کی تورات پر آج عمل جائز نہیں تو پھر ائمہ کی تقلید پر عمل کیسے ہو سکتا ہے؟ دھوکہ تو ویسے بڑا خطرناک سا ہے۔
لیکن اس کو اتنا بھی پتہ نہیں تو رات منسوخ ہے یا نہیں آپ کے خیال میں؟ جی اللہ کے نبی نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق موسیٰ علیہ السلام کے متعلق تو فرمایا کہ چونکہ ان کی شریعت منسوخ ہو چکی ہے اور منسوخ شریعت پر عمل کرنے کی اجازت نہیں، اس لیے اب وہ اپنی منسوخ شریعت پر عمل نہیں کریں گے۔ لیکن ادھر فرمایا اقتدوا باللذین من بعد ابی بکر و عمر، یہ حضور نے فرمایا یا نہیں؟ کیوں؟ ابو بکر اور عمر کے اتحادات منسوخ نہیں، وہ اسی دین کی تعبیر اور تشریح ہے۔ آپ نے حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ آپ اپنے اتحاد سے وہاں جا کر مسائل بتائیں، امت محمدیہ کے مجتہد کا اتحاد منسوخ نہیں۔ اب اس آدمی کو ساری کتاب میں یہ ایک حدیث لکھی ہے، اس کا معنی بھی نہیں آتا اور کہتا میں اہل حدیث ہوں۔ کیوں بھائی؟ منسوخ حدیث میں منسوخ شریعت پر عمل کرنے سے اگر منع کر دیا جائے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ صحابہ کی اتباع بھی نہیں ہونی چاہیے، یہ تو مطلب نہیں ہے نا۔ تو آپ اندازہ لگائیں، میں نے بتایا تھا اپنی پہلی تقریر میں کہ اہل سنت والجماعت وہ پاکیزہ مسلک ہے جو حسد سے، بغض سے، کینے سے، ان کی زبان غیبت سے، کوئی صحابہ کی غیبتیں کر رہا ہے، کوئی اہل بیت کی غیبتیں کر رہا ہے، کوئی مجتہدین کی غیبتیں کر رہا ہے، کوئی محدثین کی غیبتیں کر رہا ہے، کوئی اولیاء اللہ کی غیبتیں کر رہا ہے، کوئی علماء امت کی غیبتیں کر رہا ہے، لیکن مسلک اہل سنت والجماعت وہ پاکیزہ مسلک ہے کہ جس میں کسی کی غیبت کی اجازت نہیں۔ اس کے جواب میں ان لوگوں نے یہ باتیں کہیں کہ بھائی یہ عیسائیوں سے بھی بدتر ہیں، ان سے تو عیسائی اچھے ہیں۔ اب سمجھ میں نہیں آیا کہ کیوں عیسائی اچھے ہیں؟ یہ ہے میرے پاس ہدیۃ المہدی، امام مہدی کے لیے انہوں نے لکھی ہے، اس کے صفحہ 46 پر لکھتے ہیں امل فرحو فی عید کرسمس، یہ کرسمس کن کا دن ہے؟ عیسائیوں کا ہے نا۔ آنی یوم ولادت سیدنا عیسیٰ بن مریم فقال فرح یوم ولادت نبینا صلی اللہ علیہ وسلم و نحن احق بموسیٰ و عیسیٰ و سائر الانبیاء من الکفار۔ فرماتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا میلاد منانا یہ بھی جائز ہے اور عیسیٰ علیہ السلام کا کرسمس کا دن منانا بھی جائز ہے۔ یہ ہدیۃ المہدی میں لکھا ہے۔ آج کل کے جاہل غیر مقلد جو اپنے مذہب سے بھی واقف نہیں، وہ میلاد منانے والوں کو تو مشرک کہا کرتے ہیں، اور یہ کرسمس منانے والے جو ہیں جی یہ مسلمان ہیں، اور عیسائی ہمیں بنایا جا رہا ہے۔ اسی کتاب پر صفحہ 85 پر لکھتے ہیں کہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی فقہ کے جو مسائل ہیں، ہمارے ہاں ان کی یہ قدر ہے کہ نحیق الحمیر و زرطۃ البعیر، جیسے گدھے کا ہنہنانا اور اونٹ کا پاد مارنا۔ یہ کتاب امام مہدی کے لیے لکھی ہوئی، اور امام صاحب سے تو یہ ضد ادھر کہتے ہیں کہ واجب ہے کہ ہم ان کو نبی مانیں، کہ ان کو نمبر 1 رام چندر کو۔ رام چندر آپ نے سنا ہوا نام اس کا نا؟ خدا جانے اس کی سیرت میں کیا ان کو نظر آیا ہے۔ یہی تھا کہ اس کی بیوی راون اٹھا کے لے گیا تھا، وہ ساری عمر اپنی بیوی تلاش کرتا رہا، انہوں نے اٹھا کے نبی بنا دیا۔ لکشمن کشن جی یہ بینسری بجایا کرتا تھا بیٹھ کر، اور جو عورتیں آ کر گنگا میں ننگی نہاتی تھی ان کو دیکھا کرتا تھا۔ تو خیر اس میں تو مناسبت ہو سکتی ہے، کیونکہ عرف الجادی میں یہ لکھا ہے انہوں نے کہ بالکل ننگے نماز جائز ہے۔ آپ سر ننگے کو روتے جی
ہاں جی، یہ سر نگے پر بحث کرتے ہیں. ہم کہتے ہیں کہ یہ ان کے ہاں ننگے نماز جائز ہے. بدور الحلہ میں لکھتے ہیں نواب صدیق حسن صاحب کہ عورت اپنے عورتوں کے سامنے اور ان مردوں کے سامنے جن سے اس کا نکاح حرام ہے سر سے لے کر پاؤں تک ننگی نماز پڑھ سکتی ہے. اگر کچھ زیادہ کرنا چاہے تو سر پر دوپٹہ لے لے، کیونکہ حدیث میں آتا ہے لا صلاۃ الحائض الا بخمار. یہ حدیث ضعیف ہے، یہ حدیث ضعیف ہے، لیکن اگر سر پر دوپٹہ رکھ لے تو ٹھیک ہے. اب اگر یہ لوگ کرشن جی کو نبی نہ مانے تو وہ جو نظارے کرتا تھا، حیرانی کی بات ہے قرآن پاک نے ننگے طواف کرنے والوں کی مذمت کی ہے. یہ ہے یا نہیں؟ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے فرما دیا کہ ننگے نماز نہ پڑھنا. انہوں نے کہا کہ ہم تو پڑھیں گے. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی تقلید شرک ہے، لیکن ابو جہل کے طریقے کو زندہ کرنا یہ ان کا مسلک ہے. آگے کہتے ہیں کہ زرتشت بھی نبی ہے، کنفیوشس بھی نبی ہے، بدھ بھی نبی ہے. خدا جانے، میں ان سے پوچھا کرتا ہوں کہ ان کی زندگی میں آپ کو کون سا نمونہ ملتا ہے؟ بدھ یہی ہے نا، شادی ہوئی اس کی، ایک بچہ پیدا ہوا تو وہ بیوی اور بچے کو چھوڑ کر گیا کہ جنگل میں بیٹھ گیا جا کر، اور وہیں اس نے ہاتھ سکھا لیا کھڑا کر کے. اگر اس کی زندگی کو ہم دنیا کے سامنے بطور نمونہ پیش کریں، آپ سب لوگ بیوی بچوں کو چھوڑ کر نکل جائیں تو سورج بعد میں غروب ہوگا، قیامت پہلے آ جائے گی دنیا میں. لیکن میرے دل سے گیا پالا ستم گر سے پڑا، مل گئی او غیرے تجھے کفران نعمت کی سزا. امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی تقلید کا انکار کرنے کے بعد اب بدھ کا نمونہ تلاش کیا جا رہا ہے، رام چندر کے نمونے تلاش کیے جا رہے ہیں، ان کو نبی منوایا جا رہا ہے. اور اسی کتاب میں صفحہ 33 پر لکھتے ہیں ہر نبی اور ولی کو دور نزدیک سے پکارنا جائز ہے. وہ دوست اگر یا رسول اللہ کہیں تو یہ لڑتے ہیں، اور یہ کتاب کہتی ہے کہ یا رام چندر کہنا بھی جائز ہے، یا لچمن، یا بدھ، یا زرتشت، یہ بھی جائز ہے. اور لچمن اور رام چندر اور زرتشت اور بدھ یہ مشرق سے لے کر مغرب تک، شمال سے لے کر جنوب تک پوری زمین پر آپ کہیں ان کو پکاریں یہ آپ کی آواز کو سن لیتے ہیں. پھر بھی ہمارے دوست کہتے ہیں جی یہ تو اہل توحید ہیں، ان کو نہ چھیڑا کرو. یہ ہے حجت المہدی ان دوستوں کی. لیکن عیسائیوں سے بدتر اور مرزائیوں سے بدتر ہمیں کہا گیا ہے. تو بہرحال یہ تو اس رسالے کے بارے میں تھا جو میری تقریر کے بعد یہاں مفت تقسیم کیا گیا، حنفیوں کو دیا گیا اور ان کو ورگلانے کی کوشش کی گئی کہ دیکھیے ہمارے پاس اتنی گالیاں ہیں، اتنا سٹاک، وما تخفی صدورہم اکبر. ابھی پتہ نہیں ان کے دل کے آتش خانوں میں خدا جانے کیا بھرا ہوا ہے. یہ تو آہستہ آہستہ نکلتا ہے نا ابھی. تو بہرحال ہمارے بزرگوں نے اس علاقے میں آ کر دین پھیلایا، یہ بات میں نے عرض کی تھی. اور جتنے لوگوں کو مسلمان کیا وہ سب کے سب اہل سنت والجماعت حنفی مسلک کے لوگ تھے. یہ میں نے تو ایک دو حوالے آپ کو سنائے ہیں. یہ آپ کے سامنے ایک کتاب ہے خیر البراہین فی رد غیر المقلدین، حضرت مولانا خیر محمد صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی. اس بارے میں وہ محتاج تعارف نہیں ہے، خیر المدارس والے، اور انہوں نے اپنی زندگی میں حنفیت کی جو خدمت کی ہے یہ بھی کسی سے پوشیدہ نہیں.
یہ لوگ آپ لوگوں کو آ کر تنگ کیا کرتے ہیں، جی فلاں مسئلہ آپ کی فقہ حنفی میں لکھا، اس کی حدیث دکھاؤ، کہتے ہیں نا آ کر حدیث۔ اس میں مولانا نے 70 مسائل ان کی کتابوں سے جمع کیے ہیں جن کا کسی حدیث میں ثبوت نہیں، 70 مسائل، اور 40 کے قریب وہ مسائل ہیں جن میں آپس میں ان کی خانہ جنگی ہے۔ اس رسالے میں یہ بھی ثابت کرنے کی کوشش کی ہے کہ جی شافعی حنفیوں سے لڑتے، حنفی شافعیوں سے لڑتے، اور یہ نہیں بتایا حنفی شافعی ایک دوسرے کو کافر نہیں کہتے۔ یہ روپڑی صاحبان اور غزنوی صاحبان مکہ معظمہ تک گئے، کس لیے؟ اپنے مولوی ثناء اللہ پر کفر کا فتویٰ لینے کے لیے، اور وہ کتاب چھپی ہوئی ہے فیصلہ مکہ، انہوں نے خود شائع کی ہوئی۔ مولوی محمد مبارک پروفیسر ان کا کراچی میں ہے، اس نے ایک کتاب لکھی ہے مجاہدین، اس میں وہ لکھتا ہے کہ عبدالستار کراچی والا اور غربائے اہل حدیث سب کے سب واجب القتل ہیں، سب کے سب واجب القتل ہیں۔ کیوں؟ انگریز نے ان کو شاہ اسماعیل شہید رحمت اللہ علیہ کی تحریک کو فیل کرنے کے لیے امام بنا کر کھڑا کیا تھا، اور بخاری شریف کی حدیث ہے کہ جب ایک امام کی بیعت ہو چکی ہو تو جو دوسرا کھڑا ہو بیعت لینے کے لیے اس کو قتل کر دو۔ اس کے مقابلے میں روپڑی صاحبان نے ایک کتاب، عبدالستار والوں نے ایک کتاب شائع کی، انہوں نے لکھا، اس کا نام ہے مقاصد الامامہ۔ اس میں وہ لکھتے ہیں کہ جب تک مولوی عبدالستار صاحب امیر امام جماعت غرباء اہل حدیث اس کی اجازت نہ ہو تو کسی کا نکاح نہیں ہوتا۔ یہاں کا پتہ نہیں نکاح ہو جاتا